سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج خاص اہتمام کیا ہے ہم نے آپ کے سوالات لینے کے لیے بھی، خود معلومات نشر کرنے کے لیے بھی، اور آج روحانیت کو سمجھنے کے لیے۔ آج ہم اخلاق کے زاویے کو سمجھیں گے اور پھر اپنی روحانی بیداری کا شعور اور خاص طور سے اس فلسفے کی معراج تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ آپ نے دیکھا ملک کی صورتحال بھی، دنیاوی معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ایک عرصہ ہم نے گویا کووڈ اور پوسٹ کووڈ میں گزار دیا، ڈپریشن فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، پھر اب ڈینگی وائرسز کے مسائل بھی بہت سارے ہیں۔ کل پاکستان جو میچ ہارا اس کا بھی دکھ آپ کہیں نہ کہیں لیے بیٹھے ہوں گے۔ میں ان تمام مسائل کا حل آپ کی روحانی تربیت سے کر سکتا ہوں، اور میں کوشش کر سکتا ہوں، بلکہ میں کیا کروں گا، میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرمائے، بہت ہی مہذب، بہت ہی پیارے، بہت ہی شفیق، بہت ہی مہربان، آپ کی گفتگو سے روحانیت جھلکتی ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی محمد اقبال نقشبندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ علی احسانہ۔ حضرت یہ جو ڈپریشن، فرسٹریشن، ٹینشن اور مختلف مسائل ہیں انسان کو چڑچڑا بنا دیتے ہیں، بہت ساری مشکلات جن کا حل نہیں نکلتا، اس سے کیسے روحانی طور سے کیسے نجات پائیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک حدث، صدق اللہ العظیم۔ شکریہ محمد اویس ربانی صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا پروگرام میں۔ بڑا کامیاب پروگرام آپ کا چل رہا ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ شکریہ۔ بڑا اہم سوال ہے اور اہم خوبصورت ٹاپک ہے آج کا، کہ روح جو ہے وہ آفاقی ہے۔ تو یہ انسان کی تاریخ سے، تخلیق سے اللہ نے اس کو پہلے تخلیق فرمایا روح کو۔ اچھا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الروح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ جی۔ آپ انہیں کہہ دیں یہ امر ربی ہے، یہ امر ربی ہے، تم اس کی تلاش میں نہ بھاگو، یہ نیلی ہے، پیلی ہے، کالی ہے، کیا ہے، کیسی ہے، یہ امر ربی ہے۔ تو روحانی دنیا کے اندر روح یہ چاہتی ہے کہ میں آفاقی ہوں، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، مجھے سکون دینا چاہتے ہو، تو پھر تم ان آفاقی چیزوں کی تلاش کرو جو اللہ نے اس کی تسکین کے لیے بھیجا ہے۔ وہ ہے قرآن مجید، وہ ہے اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو یہ ساری روح کا جو مرکز و محور ہے، یہ حضرت انسان کا دل ہے، اسی کے اندر روح ہے، اسی کے سارا ارد گرد سارا جہان آباد ہے، اسی کو مسجود الملائکہ بنایا گیا، اسی کو حکم ہوا کہ آدم کے اندر چلی جا، اور اسی کو حکم ہوا کہ داخل ہو جا، یہ امر ربی تھا۔ اب لوگ پوچھتے رہ گئے، سوال کرتے رہے کہ مٹی کا لوتھڑا بنا رہے ہو، حضرت انسان کا اتنا خوبصورت چہرہ سجا رہے ہو، سمجھ نہیں آتا یہ کیسے چلے گا، کیسے بیٹھے گا، کیا کلام کرے گا، کیا ہوگا؟ فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کمال ہو گیا۔ تو کمال بات یہ ہے کہ فرشتوں کو خاموش کرا دیا کہ تم چپ رہو، میں جانتا ہوں کہ وہ امر ربی جب داخل ہوگا تو وہ اتنا علوم حاصل کر لے گا، وہ علم ماہر نجوم جو بھی فلکیات کے علوم ہیں سب کا وہ ماہر ہوگا، وہ حضرت انسان ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ پھر بڑی مزے کی یہ ربانی صاحب بات اور یہ ہے کہ میں ایسا بناؤں گا، ایسا بناؤں گا کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ اب فرشتے اجازت طلب کرتے ہیں کہ کریم اللہ رحیم اللہ ہمیں اجازت دے، آج شب قدر ہے، ہم ان کے مسافے کے لیے جاتے ہیں، ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ جا کے انہیں مل تو آئیں کہ کیا ہے۔ اس لیے جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری نظریں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں کہ ہمیں کوئی سکون چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جس سے ہمیں سکون میسر آئے۔ ہم غذائیں اچھی کھاتے ہیں، جوس پیتے ہیں،
जनाब क्या से हम लवाजमात लेते हैं, मगर सकून नहीं है। सकून कहाँ है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। तो फरमाया अल्लाह के जिक्र में तुम सकून तलाश करो कि ये रूह जब सकून में होगी तो पूरा इंसानी जिस्म, सोच, ये पूरा ढांचा, ये सोच के अंदर इसी में बेहतरी होगी, सुकूनत होगी। मैं एक लाइव कॉल भी ले लूं साथ साथ। बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। सुकून, इत्मीनान, चैन आखिर हासिल कैसे होता है, ये है वो तरीका। मजीद इसको जानना चाहेंगे। लाइव कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सर, मैं पहले आपको सलाम पेश करना चाहता हूँ और कारी साहब को जी, और आपके वालिदैन को भी बहुत बहुत अल्लाह इज्जत दे उनको, जिन्होंने आप जैसे लाइफ दी और आप कारी अल्लाह। मैं सब कारी साहब ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा जो रिस्क कमाते हैं वो 100% हलाल हो? हमारे जो मामला चल रहे हैं आज दौर में जिसमें गुजर रहे हैं, ये क्यों इसकी वजह से भी हम रिस्क हलाल नहीं कमाते? या रिस्क हमारा खराब है तो हमारी भी मुश्किलें खड़ी होती हैं? ठीक, अच्छा सवाल। ये फिक्र जो है वो बहुत ज़रूरी है। हजरत पूछ रहे हैं कि जो हम रिस्क कमाते हैं, हमें नहीं पता गैर दानिस्ता अगर कहीं हलाल में हराम शामिल हो जाए, क्या इस वजह से ये माशी बुराइयाँ या ज़ाती बुराइयाँ या ये सारी बदनज़मियाँ इसलिए हो रही हैं? ये रिज़्क़ का जो रब्बानी साहब मालिक है वो तो ज़ाते खुदा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जो भी ज़मीन पे अल्लाह, जो भी ज़मीन पे है, अल्लाह ने हर चीज़ का रिज़्क़ लिखा है। अब मुसलमान के लिए तो ये बेहतर है, उसके पास रिज़्क़ हलाल है तो उसमें हराम की वो मिलावट न करे। इससे वाकई रूह के ऊपर भी असर पड़ता है, हराम माल से ये दिल के ऊपर भी असर पड़ता है, और इबादत में खुशू खुजू वो लज्जत बाकी नहीं रहती अगर हराम की मिलावट इसके अंदर हो जाए। यानी पूरा दूध का गिलास रखा है, एक कतरा भी किसी वो नापाक चीज़ का चला जाए तो वो सारा दूध बेकार हो जाता है। तो इसीलिए कि तुम दीदा दनिस्ता तो उसके अंदर हराम मत मिलाओ। हाँ, अगर कुछ ऐसी बातें आ गई हैं, अब बेखबरी के अंदर, ला इल्मी के अंदर कोई ऐसी मिलावट हो गई है, अब वो मिलावट करने वाला तो गुनहगार है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक हदीस है, फमन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने जो जिसमें मिलावट की वो हम में से नहीं है। यानी हम में से मुराद ये वो मेरी उम्मत में से नहीं है। अब मिलावट करने वाले या वो मिलावट मिला जो भी है वो गुनहगार तो हैं। अब ये गुनाह ऐसा है, अगर वो छुप कर गुनाह करता है तो तौबा भी छुप कर करेगा, अगर वो इलानिया गुनाह करता है तो तौबा भी इलानिया करेगा। तो इसी में बचना चाहिए। बाकी रिज़्क़ के हराम, माल हराम कमाने खाने से उसके असरात रूह के ऊपर पड़ते हैं, उसके असरात दिल के ऊपर पड़ते हैं, इसके असरात ये जो इबादत, रियाजत, ये तहज्जुद, नवाफिल के अंदर असरात पड़ते हैं, वो लज्जत, खुशू व खुजू की बाकी नहीं रहती। तरीका ये है, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गुलाम को भेजा, कहा कि आज घर में कुछ नहीं है, किसी से कर्ज लेके आओ। तो वो गए कि यहूदी से कर्ज लेके आए। तो आपने खाना खाया और रात हुई तो वापस आए और कहा कि आज अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, लज्जत नहीं मिल रही, खुशू व खुजू नहीं हो रहा। हालांकि उनके पास तो हकीकत ईमान मौजूद है, वो तो आरिफ बिल्लाह लोग थे, मार्फत इलाहिया के अलमबरदार थे, बावजूद इसके वो कहते आज लज्जत नहीं आ रही। क्या वहां से क्या लाए हो, किससे लाए हो? हुजूर फुला ने कर्जा देना था, उसका कारोबार सूद का है, मैं वहां से वो माल लेके आया हूं। आपने उंगली अपने हल्क के अंदर डाली। रबानी साहब बड़ी तवज्जो तलब बात है कि वो कह करके जो कुछ खाया था उसको निकाल दिया। अब ये हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन जो रूह की दुनिया के अलमबरदार थे, सिर्फ उनकी हुकूमत या तसर्रुफ ये इस जिस्म के ऊपर नहीं बल्कि रूह के ऊपर भी वो हुकूमत करते हैं। मजा यही है कि रूह इंसान की जो है वो कब्जे में आ जाए। जब हम पीर और मुर्शिद बनाते हैं, हम तसव्वुफ की बात करते हैं, हम दाता साहब को पढ़ते हैं, जनाब हुजूर गौसे आजम को पढ़ते हैं, बुजुर्गान दीन को पढ़ते हैं, मैं हजरत इमाम मूसा काजिम के मजार पे गया हूं, उनको पढ़ते हैं। ये तसर्रुफ की दुनिया के लोग, ये जो अलमबरदार थे, ये रूह को साफ करते थे। अगर रूह साफ सुथरी हो गई तो फिर बात बन जाती है। गालिबन ये तज़किया नफ्स की एक खूबसूरत सी शक्ल है। ये तज़किया नफ्स की पहली मंजिल है। क्या बात है। इसके बाद तज़किया नफ्स है। मैं उनका सवाल लूंगा, साथ साथ आप हमारी बज़म में शरीक हो जाएं अपने सवाल के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहां से क्या फरमाएंगे? सर पिंडी से मोहम्मद इलियास बोल रहा हूँ। हाँ जी इलियास भाई, क्या फरमाएंगे? सर मैं और मेरे कुछ भाइयों का कुछ कारोबार इकट्ठा था जी, तो उसमें वो मुझे उन्होंने लादा करने के लिए कोई तवीज़ ताके भी कराए हैं। अच्छा, जो कुछ है तो मैं अब पढ़ता हूँ जी दुरूद शरीफ, हाँ, चारों कुल, अच्छा, सूरत फातिहा, अच्छा,
تو درود شریف بہت پڑھتا ہوں ماشاءاللہ. تو اپنا آیت الکرسی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ حرج کیڑا ہے؟ اپنی سیفٹی کے لیے. اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے تو مجھے بتا دیں. اچھا یہ اچھا سوال ہے. آپ اپنا حصار بننا چاہتے ہیں, بھائیوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. مفتی صاحب ان کے لیے حفاظت کے لیے کوئی اور جو یہ اذکار پڑھ رہے ہیں, جو یہ ورد کر رہے ہیں, کچھ اور بھی چیز شامل کریں اس میں؟ ہاں شکریہ ربانی صاحب. یہ خود جو وظائف پڑھ رہے ہیں یہ بھی بہتر ہیں, درود شریف تو سب سے بہتر ہے. اور اب ان کو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ سورہ مزمل شریف ہے. ظہر کے فرض اور سنت کے درمیان میں بیٹھ کے 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں. پوری سورہ مزمل پڑھیں, 11 مرتبہ ختم کریں, اول آخر درود شریف رکھیں. اور پھر رات کو عشاء کے فرض اور سنت کے درمیان اگر سنت غیر موقدہ ہیں یہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, پڑھنی بھی چاہیے, غیر موقدہ اجر و ثواب ملتا ہے. اب سنت اور فرضوں کے درمیان 11 مرتبہ بیٹھ کے سورہ مزمل پڑھیں, اول آخر درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. انشاءاللہ. دیکھیے جی کتنا پیارا نسخہ آپ کو مل گیا. اور وہ لوگ جو اس سوال کے تو فعل خود اپنے لیے بھی تلاش کر رہے تھے وہ بھی اس کو لکھ لیں, دوسروں تک بھی پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئے گا. بڑے سارے سوالات ہیں روح سے جڑے ہوئے, روحانیت سے جڑے ہوئے, طب نبوی سے جڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید عزیزان من. آپ کی سوالات میں لے رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے سوالات بھی رکھ رہا ہوں. آج میں بڑی خوشی کے ساتھ, مسرت کے ساتھ, راحت اور فراحت کے ساتھ اپنے علم میں اضافہ کر رہا ہوں. بہت سارے سوالات ایسے ہیں مفتی صاحب, خواب کی کیا حقیقت ہے؟ ہم اکثر جو خواب دیکھتے ہیں ان کی تعبیر کہاں تلاش کریں؟ کون سے خواب سچے ہوتے ہیں, یا جو دن بھر سوچتے ہیں وہی خواب بن کے آ جاتا ہے؟ سبحان اللہ. خواب حقیقت ہے, خواب میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. اللہ اکبر. انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں انبیاء کرام کے, وہ تو سچے ہوتے ہیں, وہ تو وحی خدا ہوتے ہیں. قرآن میں ہے کَصَدَّقْتَ الرُّؤْیَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم تم نے میرا اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اسی طرح جو مومنین صالحین کے خواب ہوتے ہیں وہ کرامتیں ہوتی ہیں. انبیاء کرام کے خواب معجزے ہوتے ہیں. تو جو عام مسلمان دیکھتے ہیں پھر اس کی جو کتاب الرؤیا کے اندر تعویلیں لکھی گئی ہیں, انہوں نے لگائی ہیں, وہ ایک وقت کا تعین ہے. رات کے کوئی پچھلے حصے میں خواب دیکھے, تہجد کے ٹائم میں دیکھے, یا صبح سحری کے وقت میں دیکھے, تو وہ خواب تقریباً سچے ہوتے ہیں, ان کی تعبیریں سچی ہوتی ہیں. پھر کوئی الگ الگ خواب ہوتے ہیں. کوئی دیکھتا ہے کہ میں خواب کے اندر جناب کسی مزار پہ گیا ہوں, قبر پہ گیا ہوں, زیارت کی ہے, تو یہ درازی عمر کی دلیل ہے. اللہ. اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے یہ رویا کے اندر, یہ خوابوں کی تعبیرات کے اندر. اور بزرگان حضرت دانیال علیہ السلام کا بڑا رول ہے اس کے اندر. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا. بالکل, وہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. تو خواب تو حقیقت ہے, خواب کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. فجر کے بعد جو دیکھیں وہ تھوڑے کچے خواب ہوتے ہیں. فجر کے بعد اگر خواب دیکھتے ہیں, فجر سے مراد یہ ہے کہ نماز اشراق تک اگر خواب ہے تو وہ خواب سچا ہوتا ہے. اشراق کے بعد یعنی جو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ہوتا ہے وہ خواب سچا ہے. اس کے بعد جو خواب دیکھے اس کا کوئی یقین نہیں کیا جاتا. صحیح ہے, بہت خوب. خواب اچھے بھی ہوتے ہیں, خواب برے بھی ہوتے ہیں. اب یہ بھی ایک نفسیاتی عمل ہے کہ دن بھر جو انسان بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دماغ کے اندر, جو کچھ وہ کرتا رہتا ہے وہ سونے کی حالت میں, خواب یا نیند کی حالت میں وہ چیزیں سامنے آتی ہیں, یا وہ ڈر جاتا ہے یا گھبرا جاتا ہے, تو اس کو ہم خواب نہیں کہہ سکتے. خواب کی ایک حقیقت الگ ہے, اس کو سمجھنا ہوگا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج کے بارے میں آیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اب لوگوں نے کہا کہ وہ خواب تھا. خواب نہیں تھا, وہ تو بالکل جاگتی آنکھوں سے اور بالکل بیداری کے عالم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک اپنے نبی کو سیر کرائی. تو ربانی صاحب میں آپ کے توسل سے بات کہنا چاہتا ہوں, اگر مجھے آپ اجازت دیں. سیر مسجد کی ہو رہی ہے اور اللہ فرما رہا ہے میں نے حبیب کو سیر کرائی, اور پھر سیر بھی
وہ رات کو ہو رہی ہے، حالانکہ سیر تو دن میں ہوا کرتی ہے۔ ہماری آپ کی دنیا کی سیریں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، انبیاء کرام کی سیریں جو ہے لمبی ہوتی ہے۔ ہماری سیر یہاں سے لے کے یہاں ساحل سمندر تک ہوتی ہے، پارک تک ہوتی ہے، مگر اللہ فرما رہے میں نے اپنے حبیب کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، یہ ساری رسول کی سیر ہے۔ تو جب سیر کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی معراج کا پھر عالم کیا ہوگا؟ رسول کی معراج کا پھر عالم کیا ہوگا؟ معراج کو وہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے تو سیر کرائی۔ پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا میرے بچے، میرے شاگرد، میرے مریدین مجھ سے پوچھیں کہ حضرت آپ کہاں گئے تھے، تو میں کہوں مسجد میں سیر کرنے گیا تھا، یہ مسجد کی بے ادبی ہوگی، بلکہ میں یہ کہوں عبادت کرنے گیا تھا، نماز پڑھنے گیا تھا، وہاں پہ میں بیٹھا رہا، اعتکاف کیا، یہ کہہ سکتا ہوں۔ ایک لائیو کالر ساتھ میں لے لوں، ان کا سوال بھی لے لوں تاکہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو جائیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں صاحبان کو میرا سلام ہو۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے میرا یہ سوال ہے عالم صاحب سے کہ مجھے یہ بتائیں، میرا دوست ہے، انہوں نے ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے اور آپ کا سوال میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں حضرت یہ کہ ان کا جو گھر ہے، ان کے گھر کے آگے ایک روڈ تھا، اس کے بعد نالا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ اب پہلے تو روڈ کو بھی کور کر لیا، پھر نالے کو بھی کور کر لیا، اس پہ دکانیں بنا لی اور دکانیں جو ہے کرائے پہ دے دی۔ اس سے ارننگ ہو رہی ہے تقریباً 50,000 40,000 روپے۔ میں نے بہرحال ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، حرام ہے، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کا جواب لے لیتا ہوں۔ یہ جو فکر ہے آپ کی، یہ بہت اچھی فکر ہے، اور آپ حرام اور حلال میں فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ترین یہ ہے کہ اپنے معاملے میں زیادہ توجہ رکھیں، مگر آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اب وہ نالے سے بڑھ گئے، تجاوزات میں آ گیا، اب معاملہ کہاں پہ ٹھہرے گا؟ حلال ہے حرام ہے؟ ویسے حرام تو ہے، وہ اپنی اصلاح، جیسے جناب نے ارشاد فرمایا وہ اپنی اصلاح تو کرے، ہم بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں خاص کر یہ جس جغرافیہ میں ہم رہتے ہیں، شہر کراچی میں، یہاں مافیا کی کمی نہیں ہے۔ صحیح فرمایا۔ یہاں تو 1 فٹ زمین اگر کہیں مل جائے تو ہم اس کے اوپر گردنیں کاٹ دیتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں کہ جناب یہ چیز گلی میری آ جائے، یہاں پہ میرا قبضہ ہو جائے۔ ہیں تو یہ ساری چیزیں حرام کی، بالکل یہ غلط ہے، گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو اپنی ہے، جس سے آپ نے خریدی ہے وہی رکھیں۔ جب شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ مسجد بناؤ تو اس کے لیے بھی جگہ خریدو، میرے رسول نے خریدی ہے۔ قبریں بناؤ تو وہاں کے لیے جگہ خریدو، بغیر خرید کے قبر نہیں بنا سکتے۔ اسلام تو میرا یہ پیغام دیتا ہے، درس دے دیتا ہے۔ تو ہم جو ایک فٹ کے پیچھے لڑ رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں، تعلقات خراب کر رہے ہیں، پڑوسی ہونے کا ثبوت نہیں دیتے کہ یہ بھی جگہ میرے قبضے میں آ جائے، یہ بھی میری جگہ بن جائے، یعنی 100 گز ہے تو 200 گز ہو جائے، 500 ہے تو 3000 گز ہو جائے، بڑا المیہ ہے، بڑی سوچنے کی بات ہے۔ ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ ایک سوال اور، لائیو کالرز آج بہت سارے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربانی صاحب کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، آپ بتائیے کیسے مزاج، کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ مایوس بہت ہے، مایوسی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں، مایوسی کا علاج ہم جاننا چاہیں گے، یہ سوال آپ کا ہے؟ جی یہ سوال میرا ہے، تو میں کسی کو یہ بولتا ہوں نا یہ علاج کرو، بولتے ہیں ٹائم نہیں ہے، یہ سورت پڑھو، بولتے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ او ہو، کوئی بات نہیں، ٹائم پھر آئے گا، ایک دن وقت آتا ہے، سب کو ٹائم کی تلاش کرنی پڑتی ہے، مگر اس سوال کے جواب میں لیتا ہوں۔ مفتی صاحب، مایوسی کا کوئی حل، روحانی علاج، کوئی وظیفہ، کوئی ورد؟ قرآن نے پیغام دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پیغمبر میرے بندو سے کہہ دے کہ میری رحمت سے نا امید نہ، اللہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، ہماری بیماریاں چھوٹی ہیں، ہمارے مسائل چھوٹے ہیں، ہمارے معاملات چھوٹے چھوٹے ہیں، ہمارا خدا کریم بہت بڑا خدا ہے، وہ بہت بڑا خدا ہے۔ جب ہم اس سے رجوع کریں گے، اپنے سچے معبود برحق کی طرف رجوع کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے مسائل کو حل فرما دے گا۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم اللہ کی مان لیں، وہ ہماری مانتا جائے، ہم خدا کی مانیں،
وہ ہماری مانے گا، ہم اس سے مدد مانگے فریاد کریں وہ ہماری ضرور سنے گا۔ بات تو توجہ کی ہے، یہ غلط جملہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے کا نہ کرنے کا، صرف ہم تیار کر کے ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت آپ فاتحہ ہی نہ پڑھیں، بغیر بسم اللہ کے حلوہ کھا جائیں، میرا خیال ہے یہ نامناسب ہے۔ بہتر وہ ہے کہ جو علماء بتائیں، اولیاء اللہ بتائیں، ان کو لیا جائے، اور آگے سے یہ جرأت نہ کی جائے کہ جناب وقت نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وقت نکالتے ہیں، اور کہیں جاتے نکالتے ہیں، صرف دین کے اندر اپنی روح کی تسکین کے لیے، خشوع و خضوع کے لیے، لذت کے لیے، آخرت کے لیے، جہاں کروڑوں اربوں خربوں سال رہنا ہے، جہاں تو میری 60 سال 70 سال کی عمر ہے، وہاں کتنے سال ہے؟ وہاں تو 1000 سال سے بھی زیادہ، 1 کروڑ سال سے، تو خالدین فیہا خالدین، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں رہنا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، لاکھوں کی بات ہے کہ وقت نکالیں اس سے پہلے کہ روح نکال لی جائے آپ کے جسم سے۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام محترمہ، کیا فرمائیں گی آپ؟ جی مجھے ایک تو یہ کہ بھائی میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں، مجھے شوگر بھی ہے، گٹھیے جوڑوں کا بھی تکلیف ہے بھائی، میں صحیح نہیں رہتی ہوں، اور دوسری بات مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ایک صاحب نے میرے پیسے لے لیے ہیں اور وہ میرا پیسے دینے کا نام نہیں لیتے بھائی۔ 2 سوال ہیں بھائی میرے، بڑی مہربانی ہوگی، ایک تو میری بیماری کا پوچھتے ہیں۔ جی دونوں سوال میں آپ کو لوں گا مفتی صاحب۔ بیماری شوگر یہ تو آج کل بہت زیادہ ہی ہو گئی، ڈائبٹیز کا مسئلہ، اور پھر کوئی قرض لے لیتا ہے، مقروض کر کے بھاگ جاتا ہے۔ بہت بڑا المیہ ہے شوگر، یہ تو سارے معاملات ہیں ٹینشن کی وجہ سے، دماغ کے اوپر اتنے بوجھ لیے، اولاد کی ٹینشن، کاروبار کی، معاملات کی، اور پھر اتنا دماغ کے اندر بھر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ہمارے دماغ سے نکلتا نہیں ہے، یہاں تک کہ ہماری جان چلی جاتی ہے۔ اس پہ کنٹرول کرنا ہوگا، اللہ سے رجوع کرنا ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے اسوہ حسنہ پر چلنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا اسیر بننا ہوگا۔ تمام مسائل کا حل اسی میں ہے کہ اللہ کے سچے نبی نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو میرا پیغمبر دے وہ لے لیا کرو، خوش نصیبوں لے لیا کرو، جس سے میرا رسول تمہیں روکے منع کرے وہاں رک جایا کرو۔ تو ہمارے رسول نے ہمیں نماز دی، ہمیں دین دیا، ہمیں چین دیا، ہمیں سکون دیا۔ ہمارے نبی تو اتنے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا حبیب تم اپنی امت پہ بڑا حریص ہے، غاروں میں روتا ہے، راتوں کو روتا ہے، سجدوں میں روتا ہے، ہر لمحہ روتا ہے، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ کہ تم بھی کبھی رجوع کر لیا کرو نا میرے رسول سے۔ بہترین اس کا حل قبلہ ربانی صاحب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ درود تاج پڑھا جائے۔ ہر بیماری کا حل یہ ہے، 40 دن تک یہ عمل کر لیں انشاءاللہ۔ 40 دن کے بعد پھر اسی بہن سے کہو وہ آپ کو فون کر کے بتائیں کہ اب کیفیت کیا ہے۔ 40 مرتبہ میں نے خود اس کا عامل ہوں، خود درود تاج کا میں نے عمل کیا ہے، بہت بڑی کامیابی پائی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور قرض والا بھی جواب میں لینا چاہوں گا، قرض والے میں درود پاک حل ہے اس کا۔ اچھا، جتنا بھی بڑا قرض دار ہو درود پاک پڑھتا جائے، 1.25 لاکھ درود پاک پڑھ لے انشاءاللہ قرض ادا ہو جائے۔ اور کوئی کسی کا پیسہ لے کے بھاگا ہوا ہو تو واپسی کیسے؟ وہ سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ واقعہ رات کو سونے سے پہلے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، حضرت امیر المومنین عثمان غنی تشریف لائے اور فرمایا کہ ہاں یہ کچھ پیسے ہیں رکھ لو، کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، بیٹیوں کے کام آ جائیں گے۔ فرمایا نہیں ان کو بھی ضرورت نہیں ہے، کیا فاقہ نہیں ہوا؟ کبھی نہیں ہوا، کیا کیوں؟ فرمایا جب سے واللیل کی زلفوں والے رسول نے مجھے بتایا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ ہوگی وہاں کبھی قحط نہیں آئے گا، فاقہ کشی نہیں ہوگی۔ میں خود بھی عامل ہوں، میری بیوی عامل ہے، میرے بچے عامل ہیں، سب پڑھتے ہیں، کبھی فاقہ نہیں آیا۔ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اسی دن سے محمد اقبال نقشبندی عمل کر رہا ہے، الحمدللہ کبھی بدحالی نہیں آئی بلکہ ہمیشہ خوشحالی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے اور دوسروں کو بھی آپ کی ذات سے خیر اور فائدہ پہنچائے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آ رہے ہیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔
خوش آمدید، الف لام میم میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ آج مفتی محمد اقبال نقشبندی کے ساتھ ہم نے بزم سجائی ہوئی ہے، اور یقین جانیں دل کا عالم اتنا مطمئن ہے، اتنی پرکیف کیفیت ہے کہ جس کو بیان نہیں کر سکتا۔ شاید اقبال یا پھر مختلف اشعار کو سمیٹتا ہوا ان اشعار کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا کہ گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، ہائے ہائے، گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، باہر جو ڈھونڈتا ہے وہ اندر تلاش کر، اور جو تجھ کو تیرے آپ سے باہر نکال دے، دشت جنوں میں ایسا کوئی کلندر تلاش کر۔ لہٰذا آج ہمارے پاس ایک ایسا مرد خدا ہے جس سے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے سوالات کا خیر مقدم بھی کہوں گا۔ ایک چیز جو میں سمجھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، ہم اکثر اس چیز کو مس کر دیتے ہیں، غذا کے معاملے میں کوئی خاص احتیاط کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کھانے سے پہلے ذرا سا نمک چکھ لیں، یا کھانا کم کھائیں زیادہ کھائیں، کھانے کے بعد پانی پینا زہر ہے، ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے؟ ہاں، خوبصورت سوال آپ لے آئے۔ کاش کہ ہم کھانے کے معاملات میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر لیتے ہیں کہ میرے رسول نے فرمایا جب کھانا سامنے آئے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، میرے غلاموں پہلے پانی پی لیا کرو۔ یعنی اتنا بھی دشوار نہ میرے امتی کو تکلیف پہنچے تو میرے رسول کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہمارے کھانے کے معاملات میں ہماری رہنمائی کر کے چلے گئے، اس طریقے سے کھاؤ۔ حضرت عبیدہ بن جراح جب وہاں پہ آئے، عراق کے اندر گورنر تھے، وہاں پہ آئے تو دعوت کی گئی، گورنر وقت کے لوگ تھے، یہود نصارہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، تو نوالا گر گیا کوئی روٹی کا، تو اٹھا کے کھانے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت ذرا خیال کرنا، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے یہ بھوکے ہیں کہ زمین سے نوالا اٹھا کے؟ کہا مجھے ان کی پرواہ نہیں، اللہ میں نے آمنہ کے لال کو راضی کرنا ہے، سبحان اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ کاش کہ ہم کھاتے ہوئے عیب نہ نکالتے، کھانے میں عیب نکالنا منع کیا گیا ہے شریعت کے اندر کہ عیب نہ نکالو، نمک کم ہے، مرچی زیادہ ہے، مسالہ تیز ہے، سالن صحیح نہیں بنا۔ اگر طبیعت یا مزاج نہیں چاہ رہے تو ہاتھ روک لو، شریعت نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، نفس کو بھوکا رکھ لو، نفس کو بھوکا رکھ لو۔ بات تو ہے آج روحانی دنیا کی، روح تو ہماری ویسے روزہ دار تھی، روح جب آئی تھی تو یہ روزہ دار تھی، کیا بات ہے، تو یہ تو روزہ دار ہوتی ہے۔ اس کی غذا تو یہ ہے کہ وہ عرش اللہ قلب المؤمنین، یہ جو مسلمان کا قلب ہے یہ اللہ کا عرش ہے، اللہ اکبر، تو اسی لیے اس کی غذا تو افاقی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر دل نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، ضائع کر دینا، سالن کو پھینک دینا اور پھر گرا دینا۔ بسا اوقات تو ایسا معاشرہ بن گیا ہے لوگ سالن کو اٹھا کے کیا کیا کرتے ہیں، خرافات، بے ادبی کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ ناشکری کرتے ہیں۔ ایک لائیو کالر ساتھ رزق کی ناشکری نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور اس سے رزق کم ہوتا ہے، تنگی ہوتی ہے۔ آپ کو شکر کرنا چاہیے، کیونکہ لائن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر کریں گے اور ملے گا۔ سوالات کا بھی میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ پروگرام دیکھتے ہیں۔ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ میں نا پچھلے 1 سال سے جاب لیس ہوں، اور اس جاب کی وجہ سے نا جب سے میری جاب گئی ہے تو اس کے بعد سے گھر میں ٹینشن اور مسئلے رہتے ہیں، اور اب کوئی 2-3 مہینے ہو گئے کہ میرے سر میں بہت شدید درد رہتا ہے۔ پاؤں میں شدید درد رہتا ہے آپ کے؟ سر میں درد رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ نوکری کے لیے پریشان بھی ہیں آپ اور سر میں درد رہتا ہے۔ مفتی صاحب ایسے آدمی کے لیے کیا نجات کا راستہ نکل سکتا ہے؟ کوئی وظیفہ، کوئی ذکر؟ اس کا وظیفہ قبلہ ربانی صاحب یہ ہے کہ سورہ علم نشرہ پڑھی جائے۔ اچھا، ہر نماز کے اندر 5 مرتبہ سورہ علم نشرہ اول آخر درود شریف پڑھا جائے تو انشاءاللہ یہ سر کا درد جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو دیگر معاملات صاحب بتا رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ سورہ علم نشرہ پوری پڑھی جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ڈینگی کا آج کل بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے، لوگ ڈینگی کا شکار بن رہے ہیں، تعداد مریضوں کی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ، ویسے تو احتیاط ہی کرنی چاہیے، مگر کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ذکر، کوئی احاطہ ایسا ہے جس سے ہم بچ سکیں، بچاؤ ہو سکے، صحت مند ہو سکیں ہمارے بچے؟ جی بالکل ہے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ تو اسی رحمت والی اور شفا والی سورت کو ہم لے لیتے ہیں جس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ رات کو پڑھ کے سو جائیں، صبح اٹھیں پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ یقیناً ہم سے سوال کرنے والے آپ کے لائیو پروگرام میں مسلمانوں کی اکثریت آ رہی ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ کوئی بھی بخار ہوگا وہ بھی ختم ہوگا، اور ڈینگی بخار جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں کئی بیماریوں کا علاج اللہ نے رکھا ہے، سورہ فاتحہ شفا بنا دی، تو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ بہتر۔ انشاءاللہ۔ لائیو کالر ایک اور ہیں، سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू रब्बानी साहब। जी जी हजरत। जी मेरा ये सवाल है कि बाबा बुल्ले शाह सरकार कसूर वाले फरमाते हैं नचना नहीं इबादत हो जाता जे नचने दा चज होवे। तो हर काम अगर हम सुन्नत के मुताबिक करेंगे ना तो इंशाल्लाह हर चीज में फायदा हो जाएगा। सही। जो हमारे उलमाए दीन आते हैं उनको बोलिए कि ये जो है ना अपना सुन्नत के मुताबिक हर चीज बता दिया करें जरा। बिल्कुल ऐसे ही बताएंगे आपको, और हकीकतन आज तो वही चीज़ बताई जा रही है जो सुन्नत के हवाल में बिल्कुल सही बैठती है। वो कहते हैं फूला दा तू इतर बना, इतरा दा फिर कट दरिया, दरिया विश तू रच के नहा, मछलियां वांगर तारियां ला, फिर भी तेरी बू नहीं मुकनी, पहले अपनी मैनू मुका। तो पहले अपनी ज़ात को ख़त्म करना पड़ेगा। सूफिया का भी यही तरीका है ना, उसके बाद फिर हम दूसरों के लिए सवालात भी रखेंगे। मगर हाँ, सुन्नत नबी के ज़ाविये में हर चीज़ में फला है, बेहतरी है हर चीज़ में। अब क्या नाच को भी किसी तौर से इबादत की तरह से देखा जा सकता है? देखिए, वो जो नाच जिसका जिक्र मौलाना रूमी ने किया अपनी मसनवी के अंदर, जिसमें बुजुर्गान दीन ने किया है, वो अपनी अना को ख़त्म करके, अपनी अनानियत को ख़त्म करके अगर उस तरफ वो आते हैं कि माँ सिवाय खुदा के कुछ और नहीं है, फिर तो वो जायज़ है। अच्छा। अगर उसमें और तरीके यानी शरीयत के मनाफी कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो फिर हम उसको दीन नहीं कह सकते। ऐसे इल्ला माशाअल्लाह कम, ये बहुत कम दरवेश होते हैं। अच्छा। बहुत कम दरवेश होते हैं। हमारे इस पाक हिंद बर्रे सगीर के अंदर जो गुजरे हज़रत बाबा बुल्ले शाह गुजरे हैं, जी जी जी। इसी तरह हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद गुजरे हैं मिठन कोट के, जी। और कई बुजुर्ग गुजरे हैं ऐसे। अच्छा। और इराक की सरजमीन तो वैसे भरी पड़ी है, वहाँ तो ऐसे बहुत सारे दरवेश हैं, मगर उनमें आदाब और जो तरीके हैं सिर्फ उनकी तवज्जो ज़ात इलाही की तरफ थी, और वो इसी तरह मुंह करके अल्लाह की ज़ात के जलवे देखते और उसी महवियत के अंदर वो चले जाते। अब ये जो मौजूदा दौर के अंदर अगर हर बंदा ये दावा कर दे दीन के हम उसको इजाज़त दे दें कि हाँ जी आप जो करें आपके लिए जायज़ है, तो ये नामुमकिन वाली बात है। मुआशरा बिगड़ जाएगा, गुनाह आम हो जाएगा, इसकी इजाज़त शरिया नहीं दे सकती। और आजकल तो ये भी चला हुआ है, नहीं मालूम इसमें कितनी हकीकत है, मगर हर शख्स को ट्रेंड और फैशन बना के चल रहा है जी, मजजूब हैं या फिर करंट वाले बाबा हैं, हाथ लगाते हैं, बहुत बुरा करंट लगता है, लोग रक्स करते हैं, नाचते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जो बाबे बैठे हैं, सारे बाबू को तो हम बुरा नहीं कहते, मगर अक्सरियत जो है उनकी यही होती है कि मिलावट होती है उनमें। सिर्फ एक धंधा, एक कारोबार जिसको आप फैशन फरमा रहे वही आ गया है, और हमारे लोग भी ऐसे हैं कि वो इन्हीं के पीछे चल पड़ते हैं। असल वारिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के तो उलमा है, व उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। रब्बानी साहब, आज हम इमाम ग़ज़ाली जैसे नैयर आज़म कहाँ से ले आए? सही बात। आज हम गौसे आज़म जैसे कहाँ से ले आए? अबुल हसन खरकानी जैसे लोग कहाँ से ले आए? बायज़ीद बस्तामी जैसे लोग कहाँ से ले आए? अब ये लोगों को पहचान करनी चाहिए कि मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अल्लाह को पहचान लिया। को अपनी ही तो पहचान मुश्किल है कि मैं अपने आप को पहचानूं, तो फिर वो बात आगे बढ़े, मुझे अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए, फिर आसान। तो ये काम उलमा का है, मशाइख का है, खासू का है, ये अवाम के लिए नहीं है। अवाम को पैगाम ये है कि इनसे बचना चाहिए। जिसको करंट लगता है जी हम हाथ लगाएं, तो ये करामतें नहीं है, ये करामतों से हट के लग़वियात है। करामत कुछ और तरह, कुछ और शय है, और वो क्या है हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं मुफ्ती साहब आपका, आपकी तवज्जुहात का, आपके कीमती वक्त का। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ान मन, आपकी तवज्जुहात का, आपके सवालात का बेइंतहा शुक्रगुजार हूं। इकबाल ने कहा था तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे मुमकिन कि तू बदल जाए। हाँ, तेरी खुदी में हो अगर इनकलाब पैदा, जब नहीं कि ये 400 बदल जाए। अल्लाह करे कि ये सब कुछ बदल जाए। अगले हफ्ते लौट कर आएंगे मुफ्ती साहब का अगर टाइम रहा, और इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी रही तो हम आपके लिए हज़रत गौसुल वरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौसुल आज़म के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर से समझना चाहेंगे 11वीं शरीफ क्या है, और सलाम पेश करेंगे, ख़िरात तहसीन पेश करेंगे, तहनीत तबरीक पेश करेंगे। लौट कर आएंगे, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। हाँ, पीर के दिन प्रोग्राम खास होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखिएगा मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का, अल्लाह की अमान में।